اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قرآن کریم کا یہ دعائیہ جملہ جو سورہ بقرہ میں موجود ہے اور جو ہماری نماز میں قنوت کا حصہ ہے، اس میں ہم اپنے پروردگار عالم سے یہ تمنا اور آرزو کرتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں اس دنیا میں بھی نیکیاں عطا کر اور آخرت میں بھی نیکیاں عطا کر۔ اس دنیا میں نیکیاں اس دنیا سے گزر جانے کے سبب ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس دنیا میں نیکیاں دنیا کی محبت سے حاصل نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ دنیا کی محبت بہت بڑا گناہ اور سب سے بڑی خطا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ خود دنیا اپنی جگہ کے اوپر ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم اپنے انداز میں برا بھلا کہتے ہیں۔ دنیا کی محبت انسان کو برا اور بھلا بناتی ہے، دنیا کی محبت انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، دنیا کی محبت انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، دنیا کی محبت انسان کو شیطان بناتی ہے۔ فرعون و نمرود و حامان و شداد و قارون یہ سب دنیا کی محبت میں مبتلا ہوئے۔ بنی امیہ، بنی عباس، یزید ابن زیاد، شمر، عمر سعد دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اولاد رسول کے قاتل بنے۔ یہ دنیا کی محبت ہے کہ جس نے انسان کو اس طرح تباہی کی طرف کھینچا ہے۔ دنیا اپنے حسن و جمال سے انسان کو گمراہ کرتی ہے، دنیا اپنے عیش و آرام سے انسان کو گمراہ کرتی ہے، لیکن انسان اگر ذرا سی توجہ کر لے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ نہ اس دنیا کا مال ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ اس دنیا کی جائیداد ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ اس دنیا کی عزت و آبرو ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ اس دنیا کی چمک دمک ہمیشہ رہنے والی ہے۔ مسلسل تغیر پذیر ہے اور مسلسل اس میں گویا چینج آتا رہتا ہے۔ آج ہمارے ہاتھ میں پیسہ ہے، کل اس کے ہاتھ میں ہے، آج ہمارے ہاتھ میں منصب ہے، کل اس کے ہاتھ میں ہے، آج ہماری عزت و سربلندی ہے، کل ہم ذلیل ہیں اور دوسرا عزیز ہے اور سربلند ہے۔ یہ دنیا اور دنیا کی حقیقت ہے۔ تو حب دنیا تمام برائیوں اور خطاؤں کو اپنے ساتھ لے کر کے آتی ہے۔ حب دنیا یعنی دنیا کی محبت ہر طرح کے غرور کو اور تکبر کو اپنے ساتھ لے کر کے آتی ہے۔ حب دنیا یعنی دنیا کی محبت ہر طرح کے فریب کو اپنے ساتھ لے کر کے آتی ہے، اسی میں گمراہ ہو جاتا ہے انسان۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حب دنیا نہیں رکھتے، حب خدا رکھتے ہیں، خالق دنیا کی محبت رکھتے ہیں۔ جو لوگ خالق دنیا کی محبت رکھتے ہیں ان کے دل میں حب دنیا نہیں آتی، ان کے دل میں محبت خدا آتی ہے۔
ظاہر ہے کہ حب دنیا میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو پسند کرتا ہے، اپنی حیات کو پسند کرتا ہے، اپنی جان کو پسند کرتا ہے، لیکن جہاں حب الہی ہوتی ہے وہاں اپنی زندگی کو پسند نہیں کرتا، اپنی جان کو پسند نہیں کرتا، خدا کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پسند کرتا ہے۔ اگر حب دنیا ہوتی تو علی شب ہجرت بستر پیغمبر پہ آرام نہ کر رہے ہوتے۔ یہ حب الہی تھی کہ جس نے امیر المؤمنین کو اس منزل کے اوپر پہنچایا کہ اپی ہوئی تلواروں کے درمیان چین سے ساری رات بسر کی اور سوتے رہے۔ یہ حب الہی ہے۔ اللہ کی محبت میں زندگی کو خدا کے حوالے کرنا، اور جب زندگی کو خدا کے حوالے کرنا جس نے موت اور حیات خلق کی ہے، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات خلق کی ہے، اگر اس حیات کو خدا کے حوالے کر دیا جائے تو خدا بند عالم بہترین محافظ ہے۔ انہ حفیظ علیم، وہ بہترین محافظ ہے، وہ بہترین بچانے والا ہے، وہ بہترین تحفظ کرنے والا ہے۔ 40 قبیلوں کی تلواریں ہوں یا 40 خاندانوں کی تلواریں ہوں، مکے کے مشرکین منتظر ہوں کہ جیسے ہی پیغمبر بیدار ہوں گے ویسے ہی ہم پیغمبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، لیکن پیغمبر کی جگہ ایک جوان تھا کہ جسے اپنی زندگی سے محبت نہیں تھی، خدا سے محبت تھی، جس نے اپنی حیات کو خدا کی مرضی کے حوالے کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس سونے کو اتنا کھرا سمجھا اور اتنا کھرا پایا، اس آرام کو اتنا قیمتی پایا کہ ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی مرضی کے بجائے اپنی جان خدا کی بارگاہ میں بیچ دیتے ہیں، یعنی یہ قتل کی منزل میں اپنے آپ کو داخل کر دینا، بالکل ویسے ہی جیسے جناب اسماعیل اپنے باپ کے حکم کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ پالنے بابا آپ کو جو خدا نے حکم دیا ہے آپ اس کے اوپر عمل کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین فنادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ جب یہ دونوں تسلیم ہو گئے خدا کی بارگاہ میں، بھائی سامنے کی چیز ہے، دنیا میں حیات ہے، دنیا میں زندگی ہے، دنیا میں عیش و آرام ہے، دنیا میں زندگی بسر کرنا ہے، دنیا میں دنیا کی نعمتوں کا استعمال کرنا ہے، ان سے لذت اندوز ہونا ہے، ان سے لطف اٹھانا ہے، اور ایسے موقع کے اوپر کوئی بچہ یہ کہے، کوئی نوجوان یہ کہے کہ بابا اگر آپ کو حکم دیا گیا ہے میرے قتل کا تو آپ مجھے قتل کر دیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہی وہ منزل ہے کہ جو جناب ابراہیم کے اور جناب اسماعیل کے سلسلے میں نظر آتی ہے، تو وہاں یہ ارشاد ہوتا ہے فلما اسلما، جب یہ دونوں تسلیم ہو گئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، یعنی دنیا کی محبت نہیں ہے، خدا کی محبت میں اس کی بارگاہ میں تسلیم ہو جانا ہے۔ اور یہ ایک دوسرا منظر ہے کہ جو امیر المؤمنین اپنے چچاداد بھائی اور اپنے رسول کی ہدایت کے مطابق ان کے بستر کے اوپر سوتے ہیں اور چین سے سوتے ہیں، اور سونے سے پہلے یہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اور جب یہ مژدہ ملتا ہے کہ ہاں اگر تم سو رہو گے تو میری جان بچ جائے گی، تو سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کر کے یہ بیان کرتے ہیں آل محمد میں بہترین شکر ادا کرنے والوں میں امیر المؤمنین کی ذات تھی کہ آپ نے اس پر شکر خدا ادا کیا، سجدہ شکر کیا کہ میں حضور کی جان بچانے کے لائق ہوں اور حضور کی جان میرے سو رہنے سے بچ جائے گی۔ تو 40 تلواروں کے درمیان چین کے ساتھ سو رہے، اطمینان کے ساتھ سو رہے۔ آیا یہ محبت دنیا میں یہ دل محبت دنیا میں دھڑک رہا تھا؟ کہا نہیں، اس دل میں
دنیا کی محبت تھی ہی نہیں، یا خدا کی محبت تھی، یا رسول خدا کی محبت تھی، یا دین کی محبت تھی، یا ایمان کی محبت تھی، یا قرآن کی محبت تھی۔ اور جب کسی دل میں خدا کی محبت ہوتی ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ موت بھی خدا کے حوالے کر دیتا ہے، زندگی بھی خدا کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور جب اس منزل کے اوپر انسان آتا ہے تو وہ رضائے پروردگار بھی حاصل کر لیتا ہے اور مرضی خدا کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ شان امیر المؤمنین ہے۔ حب دنیا الگ ہے، حب الہی الگ ہے۔ حب دنیا الگ ہے، حب الہی الگ ہے۔ جہاں محبت الہی کی منزل ہوتی ہے وہاں شان ہی کچھ اور ہوتی ہے، جہاں محبت دنیا ہوتی ہے وہاں حال ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ حب دنیا میں مبتلا انسان چند دنوں، چند ہفتوں، چند مہینوں اور چند برسوں تک دنیا سے تو عیش کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جب یہی دنیا اس سے منہ پھیر لیتی ہے تو یہی دنیا اسے ذلیل بھی کرتی ہے، رسوا بھی کرتی ہے۔ جو آرام دہ بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہوتا ہے وہ سڑک کے کنارے لیٹا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ دنیا کی محبت ہوتی ہے جو جھوٹی محبت ہوتی ہے، اور اس جھوٹی محبت میں انسان اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ لیکن جو سچی محبت ہے یعنی الہی محبت ہے تو اس الہی محبت کی شان جو ہے کچھ اور ہی ہوتی ہے کہ اس میں پروردگار عالم اپنی رضا اس کے شامل حال کر دیتا ہے، اور رضائے پروردگار جب اس کے شامل حال ہوتی ہے تو وہ پوری زندگی مرضی پروردگار کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اور اس کی رضا خدا کی رضا، خدا کی رضا اس کی رضا ہو جاتی ہے۔ یہ کمال ہے اس محبت کا کہ جو محبت دنیا سے الگ ہٹ کر کے خالق دنیا کی محبت اپنے دل کے اندر بساتا ہے۔ جب خالق دنیا سے اپنے دل کو سرشار کرتا ہے تو اسی عالم میں وہ ہر کام انجام دیتا ہے، اور ہر کام اس طرح سے انجام دیتا ہے کہ اگر وہ بھوکا بھی رہے، اگر وہ پیاسا بھی رہے، اگر وہ پے در پے روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے کے بعد افطار کی منزل میں آنے والے آئیں دروازے کے اوپر یتیم و مسکین و اسیر کی شکل میں آئیں اور اہل بیت ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلاؤ، ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلاؤ، تو اب یہ اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کر کے سائل کے جھولی میں ڈال دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، یہ حکایت قرآن کریم ان کے عمل کی بیان کرتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اب آپ دیکھیں، ایک طرف ہے حب دنیا، ایک طرف ہے حب ہی یعنی حب پروردگار۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، ان میں دو فرق ہے۔ جہاں محبت دنیا وہ ہوتی ہے، جہاں محبت دنیا ہوتی ہے وہاں انسان یہ چاہتا ہے کہ خود کھائے دوسروں کو نہ کھانے دے، خود کھائے دوسروں کو نہ کھانے دے۔ لیکن جہاں محبت پروردگار ہوتی ہے وہاں انسان یہ چاہتا ہے چاہے میں بھوکا رہوں لیکن دوسروں کو کھانا کھلاؤں تاکہ محبت پروردگار آشکار ہو سکے۔ اور جب یہ منزل آتی ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم کھلاتے ہیں کھانا، خدا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، خدا کی خوشنودی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، خدا کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، تو اب پھر انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، دنیا والوں سے کوئی شکریہ لینا نہیں چاہتے، دنیا والوں سے کوئی واہ واہی لینا نہیں چاہتے، بلکہ اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ اور جب اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، اس کی محبت سے دل کو سرشار کرتے ہیں، تو وہ یہ خود فرماتا ہے۔ یہاں تو انسان تعریف کرتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب ایسے ہیں، لیکن ان کو فلاں صاحب کی تعریف قبول نہیں ہے، بلکہ خدا اگر خود ہمارے عمل کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان کرے اور ہمارے عمل کی خوبی کا اظہار کرے، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تو یہ قبول ہے ہمارے لیے کہ خداوند عالم ہمارے اس عمل کو اتنا قیمتی عمل قرار دے کہ وہ ہمارے اس عمل کو قبول بھی کرے اور اپنی زبان سے ہمارا شکریہ بھی ادا کرے۔ ایسا شکریہ کہ جہاں یہ نہیں ہے کہ خداوند عالم بندہ اس لائق ہو کہ خدا کا شکریہ ادا کرے، نہیں، خدا
اپنے اس بندے کا شکریہ ادا کرے، بندہ اپنے آپ کو اس لائق بنائے کہ خدا اس کا شکر گزار ہو، خدا اس کا شکریہ ادا کرے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہاں تک کہ تمہاری یہ سعی، تمہاری یہ حرکت، تمہارا یہ انداز، تمہارا یہ کردار، تمہارا یہ ایثار، تمہاری یہ سخاوت، تمہاری یہ کرامت ہماری بارگاہ میں اتنی معظم و مکرم ہے کہ ہم خود تمہارا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری یہ سعی اور کوشش جو ہے وہ مشکور ہے، تمہاری یہ تلاش، تمہاری یہ کوشش مشکور ہے، لائق شکریہ ہے۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پروردگار شکریہ ادا کرتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے عمل سے اس لائق ہو جاتے ہیں کہ خدا کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کے بعد اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے یہ نعمت دی، تو نے یہ نعمت دی، تو نے یہ نعمت دی۔ ہم نے ان نعمتوں کو قبول بھی کیا، ان نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھایا، اور اب ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ ایک درجہ ہے، اور وہ درجہ بہت عالی درجہ ہے کہ جہاں منزل یہ آئے کہ پالنے والے تو نے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، لیکن ہم نے اس نعمت کو اپنے اوپر صرف نہیں کیا بلکہ تیری بارگاہ میں دے دیا، تیری بارگاہ میں عطا کیا، تیرے اپنے جیسے بھوکوں کو کھانا کھلا دیا۔ ہم خود بھوکے رہ گئے، روزے سے رہ گئے، لیکن تیرے بندوں کو سیراب کر دیا، تیرے بندوں کو کھانا کھلا دیا۔ یہ وہ عالی ترین منزل ہے کہ جہاں خود خداوند عالم ان بندوں کا شکر گزار ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس دنیا سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کیسی آخرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ بندے اس منزل کے اوپر پہنچ جائیں کہ خود بھوکے رہیں اور دوسروں کو کھانا کھلائیں، تو ان کے حوالے پروردگار عالم آخرت کر دیتا ہے، اور جب عالم آخرت ان کے حوالے کر دیتا ہے تو انہیں شفاعت کے اس مرحلے کے اوپر پہنچاتا ہے کہ یہ جسے چاہتے ہیں جنت میں بھیجتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں جہنم کے حوالے کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ پیمانہ بن جاتے ہیں، وہ میزان بن جاتے ہیں کہ جس سے خیر و شر جانچا جاتا ہے اور پرکھا جاتا ہے۔ یہی وہ منزل ہے کہ جس کی طرف سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اشارہ کیا۔ یہ بندے کہ جو حسین کے ارد گرد اکٹھا ہوئے تھے، ان کی شان کیا تھی؟ اگر یہ دنیا سے محبت کرتے تو عمر سعد کے لشکر میں ہوتے، اگر یہ دنیا سے محبت کر رہے ہوتے تو ابن زیاد کا حکم مانتے، اگر یہ دنیا سے محبت کر رہے ہوتے تو یزید کے تابع ہوتے، لیکن انہوں نے دنیا کی محبت کو ٹھوکر مار کر کے حسین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پہنچایا، اور اس یقین سے پہنچایا کہ حسین بھی شہید ہونے والے ہیں اور ہم بھی شہید ہونے والے ہیں، اور جب ہم بھی شہید ہونے والے ہیں تو اب اس باوفا گروہ کی عظمت اس منزل کے اوپر نظر آتی ہے کہ ہیں دنیا میں، ہیں اس زمین کے اوپر، اور حسین ہر ایک کو اپنی 2 انگلیوں کے درمیان اشارہ کر کے بتا رہے ہیں، زہیر جنت میں یہ تمہارا محل ہے، حبیب جنت میں یہ تمہاری منزل ہے، مسلم جنت میں یہ تمہارا مقام ہے، اور سب کو جنت کی وہ جگہیں دکھلا رہے ہیں کہ جو ان کی اپنی جنتیں، ان کی اپنی منزلیں ہیں۔ یہ ہے محبت دنیا میں گرفتار نہ ہو کر، محبت اہل بیت میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے، محبت اہل بیت کی نعمت اور دولت اپنے دامن میں بھر کے اس دنیا سے گزرنا، اور خدا حسین کے قدموں کے اوپر اپنی جان کو فدا کرنا۔ جان فدا کرنا تو اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ اگر کسی سے کہلا دیا جائے حبیب جب آئے ہیں لشکر حسینی میں، تب ایسے موقع کے اوپر کیا ہوا؟ غلغلہ پڑ گیا کہ حسین کے بچپن کے دوست آئے ہیں۔ زینب نے کہا جا کے پوچھو، فضہ جا کے پوچھو کون آیا ہے جو اتنی خوشی ہو رہی ہے۔ در خیمہ پہ آ کے فضہ نے پوچھا،
فوراً ہی واپس ہو کر کے کہتی ہیں بی بی آپ کو مبارک ہو، آپ کے بھائی کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ شہزادی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں اور فرمایا فضہ کیا کھڑی ہوئی ہو، جاؤ جا کر کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو، میرے بھائی کے دوست کو میرا سلام کہہ دو کہ شہزادی تمہیں سلام کر رہی ہیں۔ دم خیام حسینی جناب فضہ آتی ہیں اور آن کر کے یہ کہتی ہیں اے حبیب خوشا بحال تمہارا ثانیہ زہرا تمہیں سلام کہہ رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ حبیب نے اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ مارنا شروع کیے، اپنے سر کے اوپر ہاتھ مارنا شروع کیا اور فرماتے جاتے ہیں آل محمد پہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ثانیہ زہرا ہم جیسے غریبوں کو اور ہم جیسے گنہگاروں کو سلام کہہ رہی ہیں۔ میں کہوں گا اے حبیب تم ابھی ثانیہ زہرا کی اس منزل کو دیکھ رہے ہو، ایک منزل وہ آئے گی کہ جہاں حسین کا سر نو کے نیزہ پر ہوگا، شہداء مقتل میں پڑے ہوں گے اور خیموں میں آگ لگا دی جائے گی، ثانیہ زہرا بے مکنا و چادر جلتے ہوئے خیموں کے درمیان کھڑی ہوئی فرما رہی ہوں گی اے میرے بھائی عباس کہاں ہو، اے میرے آقا حسین کہاں ہو، اے حبیب کاش تم اس موقع کے اوپر دیکھتے اور زینب کی بے کسی کا مشاہدہ کرتے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔